کے پاس بیٹھ جاتا ہے. نہ جانے کتنی باتیں مفہوم ہو گئی کہ جو فتنے کا دور ہے جس میں کیا کریں یہ ہم نہیں سمجھ رہے. اصلی گھنٹے بج رہی ہیں چار لوگ اتنی زور شور سے بج رہی ہیں کہ ہمیں سنائی نہیں دے رہی. اس لیے ہماری آنکھیں بھی بند ہیں, کان بھی بند ہیں, نہ قدم اٹھ رہے ہیں, یہ چاہیں پوچھیں. بس خوف میں مبتلا ضرور ہو جاتے ہیں. ڈر سے ہم گئے تھے, ڈرنے کی بات ہی نہیں. جاؤ پوچھو بیٹھو دیکھو جیسے اللہ والے اتنے مطمئن ہوتے ہیں, اتنے پرسکون ہوتے ہیں. میں کہتا تھا آنے والوں سے اور ابھی بھی خاندان والوں سے بھی اور دوست احباب سے گھر میں ہم نے دیکھا ان کی طبیعت ایسی ہوئی, کیسے بھی حالات گزر گئے, کیسے ہی واقعات, چاہے وہ ملک کے حالات ہوں, خاندان میں کس کے پیش نہیں آتے, خاندان واقعات گھر میں کس کے پیش نہیں آتے. چٹایا ہمارے دیتے حضرت طارق بڑے سب سے جو اولاد تھے ان کی تایا میں نے حسن بات اتنے پرسکون رہتے تھے. ایسے سے حالات واقعات ایک دم پڑے ہوئے دیکھے, خاندان میں پیش آئے, محلے میں آئے, ملکی آئے, لیکن چہرے پہ ہم جکات میں ان کے سونے جاگنے بیٹھے تھے اس قدر پرسکون ہوتے کہ ان کے پرسکون ہونے سے گھبراہٹ ہوتی کہ کیسے ہیں, لیکن چونکہ اتنے بن چکے تھے دل دماغ کیسے اللہ والے تھے. مزہ ہے کہ کسی بات کی آواز بھی اونچی ہوتی ہو, کہیں ناگواری ہوتی ہو, کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہو, کیا سمجھانے کے انداز تھے. ان اتنے خود سمجھ چکے تھے, اتنا ذہن بن چکا تھا, اتنے بزرگوں میں رہ چکے تھے, دنیا بھر کے کام کیا اپنے جو کام تھا ان کا پیشہ تھا اس کو عروج تک پہنچایا انہوں نے. مجال ہے اس میں کسی کمی کی ہوئی تو کہتے ہی تم کام میں جس پیشے میں لگے ہو تو اس کو کمال عروج تک پہنچاؤ, ایک جملہ تھا. اس کے باوجود ایسے بنے تو کام نے رکاوٹ نہیں ڈالی. نہ اس بزرگوں کے پاس جانے سے ان کی کام میں کوئی رکاوٹ ہوئی, نہ اس کام کی رکاوٹ سے اس کام میں آئی ہوا. وہ ایک طرح اپنی ذات میں تھے, لیکن 50 آدمی کو میں جانتا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس لے گئے اور وہ کیسے تبدیل ہوئے. صرف وہ کشش اور وہ اخلاص اور محبت ہے. اچھا ایسے بھی نہیں ہوتا کہ پکڑے پڑے لے ایسے چلو گیا تم فلاں کے ان سے مل کے خود وہ ایک وقت ایسا تھا کہہ دیتے آپ خود کہاں جاتے ہیں ہمیں بھی لے جائیں. ہم کبھی بھی نہیں کہا کسی بات خاندان کے بڑے تھے, کسی بچوں کو کہہ سکتے تھے ہم لوگ کیوں مر کے کہ چلو بھائی تم تعلق چلا کرو, تم مولانا حضرت ابراہیم صاحب کو کیا کرو, مولانا یوسف علی صاحب کو, کسی ایک کو نہیں کہتے تھے, سنا ہی نہیں ہم نے. لیکن ان کے بعد ان کے بعد جو صاف میں ہم نے فلاں آپ کی وجہ کتاب رکھی, اس کو نقل میں لے جاؤں پڑھنے کے لیے, ایسی تربیت کر دی تھی کہ خود وہ ماتا اور ابھی پڑوس میں ہمارے ڈاکٹر مجاہد صاحب سے جب اس محلے میں آئے ان سے ملاقات شروع کری تو خود پکڑ ڈاکٹر, اب ڈاکٹر صاحب بھی نہیں رہے دنیا میں, آئے بھی نہیں رہے, اور انگلینڈ میں پڑھے ہوئے آرتھوپیڈک سرجن اور اتنی بڑی ان کا مقام اور اس میں ڈاکٹروں کے درمیان اسپتال. لیکن جب ملے ان کا پیشہ بدل گیا, ان کی صحبت بدل گئی, رہنا سہنا کھانا پینا بدل گیا, انداز بدل گیا, اور ان کے ساتھ جا کے دارالعلوم چلے گئے اور 20 سال پھر ان کے ہو کے رہے. تو یہ چنگاری جب تک نہیں چلے گی نا تو کام نہیں ہوگا ہمارا. تو باتوں کی طرح سے مقصد نہیں کی میں جو سامنے دیکھنے کے بس یہ کہ بھائی چنگاری لگ جائے پھر دیکھیں کی دیر ہوتی ہے. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو خدمت میں آ رہے ہیں, بھائی ساتھ بیٹھے ہیں, گھر آ جائے بزرگوں کی خدمت کر رہے ہیں, پیر دبا رہے ہیں, کیا لالچ کیا مل رہا ہے, خود بزرگوں کی صحبت بزرگوں کی خدمت. اسی لیے دادا نے ساری عمر دہرائی کہ خادم بن جاؤ تو سب کچھ مل جائے گا. پھر اتنی دعائیں ملی لوگوں کو, اتنی دعائیں ملی لوگوں کو, کہاں سے کہاں تو زندگیاں بن گئی. تو حضرت جب تشریف لائے حضرت نے بھی یہ کہا کہ اسی میں لگ جاؤ. کوئی یہاں تک کوئی کتابیں زائد کتابیں جو دیگر کتابیں ہیں وہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں, سب انہیں میں اپنی زندگی سنبھالو. اسی لیے تو فرصت نہیں ملی اور بے شمار فوائد بتا دیں.
یہ نہیں کہا کہ تم بہت سے سارے کوئی عبادات گزاری کہ تم اچھے نمازی بن جاؤ گے اور تم روزہ رکھنے والے بن جاؤ گے، لیکن اچھے انسان بن جاؤ گے، تم سے گناہ چھوڑ جائیں گے. تو یہ کم ہے یہ ہماری زندگی ایسی بن جائے تو خود بخود سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ ہے بزرگان جو صحبتیں اٹھائیں اور پھر بتانے بیٹھے تو پھر سب کچھ بتا ڈالے، کوئی راز بتا نہیں دی، راز کوئی باتیں چھپا دے، سب طریقے بتا دیے، سارے ہر عنوان سے بتا دیا اور تمہیں بتا دیا کہ تمہیں کسی انسان کیسے مطلب تمہارے اخلاق بھی سنبھل جائیں گے، تمہارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے. یہ دین سے دوری کا نتیجہ. میں نے 2-4 لوگوں کا ذکر کیا تو کہنے لگے بھائی بس جو واقعہ سمجھتا ہے دین سے دوری کا نتیجہ ہے. کوئی بچوں کے الرجی کا مسائل تھے تو وہ 2 میں نے ذکر کیا تو 4-6 اگلے نے ذکر کر دیا. تو ایک ہی وقت میں ایک ہی رشتے میں کتنی تکلیف کی بات ہے یہ. اور آپس میں قریبی رشتے کے معاملے میں انہوں نے کہا جو ہمارے تایا کے گھر کی بچی تو بچی اپنے خالہ کے گھر کی حضرت الحجی ہے. تو یہ فتنے کا ہے کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر سمجھداری ہوتی، دینداری ہوتی، برداشت ہوتی، کتنی چیزیں ایک ساتھ ہو گئی تو برداشت ہی ختم ہوئی، تحمل ختم ہو گیا، ادب پڑھو ختم ہو گیا. تو یہ سب کچھ اگر ختم ہوتا چلا جائے گا تو کتنا خطرہ ہے، بنی نہیں پائیں گے. تو ماں باپ سے پوچھیں کیا گزرتی اس میں. تو اس لیے دوران لگے ہوئے کہ بھائی ان کے پاس آتے جاتے رہو، کہاں میں بات پڑے گی. تو مولانا زبیر شخص نے کہا کہ ہم جب پڑھے جاتے تھے سب کو ساتھ لے کے جاتے تھے، یہاں تک کہ کہنے کے میرے جو لاہور میں رہتے تھے وہ بھی ساتھ بھائی کا ذکر کیا کہ وہ حضرت سے آگے کہا تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے جب جانے لگے باہر پڑھنے تو اگر کہنے والے صاحب نے بھی دیکھے تو آئیں گے تو سے بھی کر لیں گے، کوئی بات بھی کر لیں گے. تو آئے کراچی جانے کے لیے تو ان کو بھی جا رہے پڑ تو ان سے کوئی لمبی چوڑی نہیں کہا کہ تم دیکھو جا کے نمازیں بہت پڑھنا اور تم فرائی ہو جانا اپنی وجہ سے. ہاں بھی ان سے یہی باتیں کرتے رہے پھر تمہیں کہاں داخلہ ملا، کیا پڑھو گے جا کے، ان کی دلچسپی کی باتیں کی. تو کہنے لگے کہ وہ سال کو کتنے دن سال ہو گئے آج بھی کہنے ملتے ہیں تو کہتے کہ کیا تمہارے حضرت سے کیا تم ہمیں بتا کے چلے گی، وہ باتیں آج بھی ہماری کانوں میں تو ہم ادھر سے ادھر نہیں ہوئے. تو ذرا سی صحبت برسوں کی زندگی سنبھال دیتی. یہاں تک کہ چلنا پھرنا سکھا رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سکھا رہے ہیں، پہننا سکھا رہے ہیں، کھانا سکھا رہے ہیں، اپنے عمل سے کسی حالت میں ضروری کچھ کہیں گے. ایک دعوت میں شادی میں جو موجود ہے کھانا لگ گیا، لوگوں نے کہا بیٹھے تو ہم نے کبھی ہاتھ ہو جائے اور کہا اگر زور سے کہ سن لیں سب کے لیے سنت چھوٹتی جا رہی ہے. تو میں بھی رہتا ہوں گھر ہاتھ دلا دیتے ہیں لیکن دور حالت گئے چل کے ہاتھ ہو جائے. تو یہ عمل ہوا نا بند کر کے چھوٹا سا بند یہ چھوٹا جا رہا ہے. اب ایک تقریب میں گئے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے چلتے ہیں واپس بہت تیز میوزک بج رہا تھا اور کان پہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. تو انہوں نے کہا بسم اللہ نہیں ہو پا رہی کھانے سے بجے گا نا بسم اللہ. تو 50 لوگوں کی بسم اللہ نہیں ہوئی اس شور میں، اسی شور میں کھانا بھی شروع ہوا ختم بھی ہوا. ایک افراتفری لگ رہا تھا کہ شادی کا ماحول نہیں لگ رہا تھا، کوئی میلہ ہوتا نہیں آئے دیکھ کے چلے گئے شادی نام مہمانوں سے ملنا میزبان سے ملنا. تو وہ ایک جگہ پہ کتنی چیز ہوگی میرے وہاں پہ ایسا عمل ہوا کہ سب دین سے دوری ہونے کے نتیجے میں زندگی میں اثرات بنے تھے. یہ سب معاملات ہم دیکھ رہے ہیں. میں جاتا ہوں اس کو مشورہ کرنے کی عادت نہیں ہے، کسی کو جا کے بتائیں کیونکہ اپنی آنا وہ کہاں جائے گی، بڑا پن ہمارے کہاں جائے گا. ہم تو بہت بڑے ہوئے کہ بچوں کے معاملات ہیں کہ جا کے پوچھیں کہ ایسے ایسے معاملات ہو گئے ہیں اب اس میں تعلقات کے مسائل ہو گئے تو وہ جائیں کچھ راستہ نکالیں. بس کچھ نہیں بس بچے نے کے دے دیا ہم بابا پریشان اور کچھ والدین کے بھی اس میں ہاتھ کے بھی کمزوریاں کیسے دور ہوں گی. تم بزرگان جو بتا رہے ہیں تم اس سے ہٹ گئے ہو
تمہاری سوچ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا سب تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہوتا ہے. تو رائے بزرگوں کی جیسے دہرا رہے تھے کہ ہمارے سبق کو کیا ہو جائے